أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے، ذات مجدہ کریم کی عنایت ہے کہ اس نے کہ وہ ہمیں ہفتہ وار یہاں جمع کرتا ہے۔ ہر جمعرات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یہاں ہم جمع ہوتے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سنیں اور سنائیں، اور اس ساری نشست کی وجہ سے اپنے دل میں دین کی محبت کو زندہ رکھیں، دین کے جذبے کو زندہ رکھیں۔ اگر اس قسم کی محافل کا انعقاد نہ ہو اور نہ ہی ہم اس میں شریک ہوں تو وہ حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں سے مفقود ہوتا چلا جاتا ہے۔ موجود تو ہوتا ہے لیکن پردوں پہ پردے چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم میڈیا پہ سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس قسم کی محافل کا فائدہ یہ ہے کہ دین کی محبت زندہ رہتی ہے، احساس رہتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ حاضرین گرامی، تک اس قسم کی محافل میں شریک ہوا کرے، کثرت کے ساتھ شریک ہوا کرے، اور اگر جتنا وقت آپ گزارتے ہیں اس محافل کے اندر، قسم کی کسی محفل کے اندر، اتنی ہی نیکیاں بڑھتی ہیں، محبت اتنی بڑھتی ہے۔ جتنا وقت آپ کم بتاتے ہیں، کم گزارتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ کیا پتا کہ محفل کے آغاز سے لے کر اختتام میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو مقتدی آمین کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے نا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے نا۔ حدیث پاک ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، پتہ نہیں کون سا لمحہ ایسا گزرے کہ فرشتے یہاں آتے ہیں، رب کی ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہوئے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس وقت بھی اللہ کے ذکر کی محفل کا ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں فرشتے موجود ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ کیا خبر کسی فرشتے کی وجہ وہ کسی کی اس کا ذکر کسی نیک بندے کے ذکر سے، اس کی یاد کے ساتھ اس کا مل جائے اور بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ کیا خبر؟ ویسے تو ہر محفل ذکر مقبول ہوتی ہے، لیکن اس بندے کی مقبولیت بھی تو اپنی چیز ہے نا، وہ بھی تو ایک خاص بات ہے۔ تو شروع سے لے کر اختتام تک محفل میں بیٹھنا ایک بڑی برکت کی بات ہوتی ہے، یہ رب کی عنایت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے جو احباب اٹھ کے گئے ہیں، در حقیقت کسی اور محفل میں شریک ہونے گئے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ان کی بات آ رہی ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے، وہ دراصل ایک تو فہیل سے آئے تھے محض اس محفل میں شریک ہونے کے لیے، اور واپس فہیل گئے ہیں،
اور ایک کچھ نے کہیں اور جانا تھا. ہاں جو فہیل سے آئے تھے نا انہوں نے فہیل میں محفل ہو رہی ہے اسی کو اٹینڈ کرنے گئے ہیں, تو وہ شروع دیر سے ہوتی ہے تو انہوں نے پہلے اس کو اٹینڈ کر لیا, یہاں پہ حاضری دے لی, تو محفل کو شروع سے لے کے بیٹھتے ہیں. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے بیعت. کیا ہے؟ بیعت. بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہم کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں, مشاہدے میں آتی ہے کہ جی یہ فلاں کا مرید ہے, وہ فلاں کا مرید ہے. سلسلے چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ اور بہت سارے سلسلے ہیں, سلسلہ نوشائیہ ہے, اور بے شمار سلسلے ہیں. بڑے بڑے جو 4 سلسلے ہیں وہ تو بڑے ہیں نا, سلسلہ نقشبندی, سلسلہ قادری, سلسلہ چشتی اور پھر سلسلہ سہروردی. یہ 4 بڑے سلسلے ہیں. سلسلے اور بھی ہیں بہت زیادہ. تو اتنے سارے سلاسل ہیں طریقت کے, اولیاء اللہ ہیں, یہ سب کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں. یہ بیعت ہے کیا؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی, جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی, یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی, اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. حاضرین گرامی قدر, بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ, کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی بیعت کا تو قرآن اور حدیث میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے, مرید کا بناتے ہی نہیں تھے حضور کے دور میں, تو کوئی مرید ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی صحابی مرید ہی نہیں تھا. کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ تو نیا طریقہ نکال لیا ہوا ہے, کہ یہ نئی نئی چیزیں نکال لی ہیں, تصوف کی, پیر بناتے ہیں, عوام کو لوٹنے کا طریقہ ہے, وغیرہ وغیرہ, بڑے قصے ہوتے ہیں. مختلف لوگ, بعض لوگ اس قسم کی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بیعت ہوتی کیا؟ بیعت حضور نے لی ہے. کس نے لی ہے؟ حضور نے لی ہے, اور بیعت کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے. تو جو چیز قرآن بتا رہا ہو, جس کا ذکر قرآن کے اندر ہو, جو بات جس کی وضاحت قرآن خود کر رہا ہے اور اللہ پاک بیان کر رہا ہے, اس سے بڑھ کر وضاحت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو یہ سراسر لا علمی ہے. کیا ہے؟ لا علمی ہے, کم علمی ہے, کم فہمی ہے. اور کچھ لوگوں کی دین دشمنی ہے کہ وہ انہی باتوں کو لے کر عوام کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے ناعاقبت اندیش پیروں کی اور بے عمل پیروں کی اور نافرمان پیروں کی, فاسق و فاجر پیروں کی, جو پیر تو بن گئے فقط اس لیے کہ باپ پیر تھا, ان کی وجہ سے بھی یہ طریقہ بدنام ہوا, لوگ دور ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بیعت کا ذکر خود قرآن میں کر دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی, جب آپ عورتوں سے, آپ کے پاس عورتیں آئیں تو ان سے بیعت لے لیا کریں. بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت بیع ان سے نکلا ہے, اور بیع ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیع شرع سنا ہوگا آپ نے, کویت کے اندر رہتے ہیں, کیا معنی ہے بیع کا؟ کیا ہے حاجی صاحب؟ بیچنے. بیع ان کسے کہتے ہیں؟ بیچنا. گاڑی کی بیع ہوتی ہے نا, بی ہوتی ہے. حاجی صاحب ان کے پاس بینر لگا ہوا ہے جس کے اوپر بیع اور شرع لکھا ہوا ہے, السیارات مستعملات, اس طرح کر کے بیع, وہ وہاں پہ. تو بیع کا مطلب کیا ہے؟ بیچنا. گویا جب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی, صحابیات نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی, تو معنی یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں بیچ دیا.
اپنی ذات کو حضور کے آگے سرنگوں کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ذات کی اپنی طرف سے نفی کر دی کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اپنا سارے احوال، اپنی ساری ذات آپ نے سپرد کر دی ہے، چاہے تو اس کو قبول کر لیں تو چاہے رد کر دیں، چاہے اس کو اٹھا کے کہیں کسی کونے میں پھینک دیں، کوئی حکم جاری کر دیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سانس تک لینا کھانا پینا کوئی شے ہے یا رسول اللہ وہ ہماری آپ کی نظر ہے، آپ جہاں چاہے استعمال کر لیں۔ یہ باری تعالیٰ اپنے حبیب سے خود کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے بیعت لے لیں، کہ ان کو خرید لیں، ان کی جانوں کے مال بدلے، ان کے مال کے بدلے ان لوگوں کو خرید لیں اور ان کو رب کے دین کی خاطر اس کی راہ میں جس طرح چاہے استعمال کر لیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، اور پھر یہاں تو صرف صحابیات کا ذکر ہے نا، آپ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے بلدے جب ان کی افواہ اڑا دی گئی، جب آپ مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے اور حضرت عثمان غنی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا مکہ مکرمہ، تو افواہ اڑا دی گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی خاطر بھی بیعت لی تھی، اور صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر اپنی جان و مال سب حضور کے ہاتھ میں دے دیے تھے، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ پاک دیکھیں کہ کس طرح ذکر کرتا ہے اپنے حبیب کا، وہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جن لوگوں نے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے در حقیقت انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جو ہاتھ آپ نے رکھا ہے اے پیارے حبیب وہ ہاتھ آپ کا نہیں، وہ بلکہ میرا ہاتھ ہے، وہ اللہ نے فرماتا ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان کو ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات آپ کے ہاتھ کو باری تعالیٰ اپنا ہاتھ فرما رہا ہے، گویا باری تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب بیعت تو کرے گا لیکن ہاتھ میرا ہوگا، ظاہراً تو لوگوں کے سامنے ہوگا، فیض میرا جاری ہوگا، لوگ تیری صحبت میں بیٹھے ہوں گے لیکن فیوز و برکات انوار و تجلیات وہ سارے میرے جاری ہوں گے، لوگ تیری صحبت میں بیٹھے ہوں گے، تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن وہ سارے انوار و تجلیات میرے جاری ہوں گے، وہ تیری صورت دیکھیں گے لیکن تیری صورت میں میری صورت دکھائی دے گی۔ عزیزان گرامی کر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عزیزان گرامی کر اللہ پاک نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خود انہوں نے اس کی بیعت کو قبولیت عطا فرما دی، اور پھر حضور نے صرف یہی بیعت نہیں کی تھی جو قرآن میں ذکر ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پہلی بیعت کی سب سے پہلی بیعت وہ تھی کہ جب مکہ کے اندر مدینہ سے گروپ آیا تھا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے گیا تھا، مدینے کے قبائل میں سے آئے تھے لوگ اور حضور کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور اس وقت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے کچھ صحابی جو مہاجرین جو مکہ کے حضور کے ساتھ رہنے والے تھے ان میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یہ بیعت صرف اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیعت جان و مال کی ہے، اس کے اندر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، یہ ہر قسم کی بیعت ہے۔ اور ان تمام صحابہ کرام نے جو مدینہ سے آئے تھے حضور کی خدمت کے اندر انہوں نے اپنے جان و مال کی بیعت کی، تو گویا وہ بیعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے ہجرت مکہ سے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کر لی تھی۔ وہ پہلی ہجرت کو جو ہجرت سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی یہ وہ بیعت تھی، بیعت عقبہ، پھر وہ بیعت عقبہ ثانیہ بھی ہوئی تھی،
یہ پہلی بیعت یہ اس وقت ہوئی تھی، تو گویا بیعت کرنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیعت کا اجرا کیا تھا، اور بیعت میں ہوتا کیا ہے کہ بیعت میں بندہ اپنے آپ کو جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے بیچ دیتا ہے، اس سے اس کے رب کے عرفان کی خاطر، کس کی خاطر؟ رب کے عرفان کی خاطر، اس کے جلووں کی تلاش کے اندر، اس کے پیارے سونے مکھڑے کی خاطر کہ اس نے رب کا جلوہ کرنا ہے، رب کی زیارت کرنی ہے، رب کا عرفان حاصل کرنا ہے، اس کی خاطر وہ اپنے پیر کے ہاتھوں میں، اپنے شیخ کے ہاتھوں میں اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، اور فقط ایک چیز چاہتا ہے کہ اس کو حضور کا اور باری تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے، عرفان الہی حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان صحابہ نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر اسلام کی خاطر بیعت کی، اور آج کل جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے عرفان کی خاطر کرتے ہیں بیعت۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس پر جو بیعت کی تھی وہ بیعت اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے کی تھی، یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ صحابہ کرام نے جو شجرہ کے ہے بیت رضوان کا جو درخت ہے اس کے نیچے جو بیعت کی تھی، اس کا نام بیت رضوان رکھا گیا، اس درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شہادت کا بدلہ لینے کی خاطر کی تھی، اگرچہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری جو بیعت کی جس کا کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام کی مدد و نصرت کی خاطر کی تھی، مکہ کے اندر جو بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جو مدینہ سے لوگ آئے تھے وہ مدد و نصرت کی خاطر کی تھی۔ تو اس کے اندر جو انہوں نے کی وہ تو اس وقت کے لیے تھی، اس وقت کا تقاضا تھا، ویسے نہیں تھی، اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت کا تصور دے دیا تھا۔ کیا دے دیا تھا؟ بیعت کا تصور دے دیا تھا۔ حضور کی ذات خود صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان صحابہ کو نہ تو زیادہ مجاہدے کی ضرورت تھی، نہ زیادہ مشقت، ان عرفان الہی کے لیے جو صوفیاء نے طریقہ اختیار کیا مجاہدوں کا، کثرت سے روزے رکھنے اور مجاہدوں کا جو سلسلہ جاری رکھا صوفیاء اکرام نے، وہ جو کثرت اوراد ہوتے ہیں، ورد کیے جاتے ہیں، کثرت تلاوت کی جاتی ہے، چلا کشی کی جاتی ہے، وہ سلسلے تو اولیاء نے، صوفیاء نے بعد میں شروع کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس حضور کی ذات بذات خود موجود نہیں تھی، حالت بیداری کے اندر، عالم ناسوت کے اندر ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظیم ہستی ان کے درمیان موجود تھی۔ انہوں نے جس عرفان کو حاصل کرنا تھا وہ ان کے سامنے تھا، ان کو زیادہ مشقت اور مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے اس طرف توجہ نہیں دی، مراقبوں کی طرف، مجاہدوں کی طرف زیادہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے فقط اسلام کی بنیادیں مضبوط کی ہیں۔ اور صوفیاء کو حضور کے عرفان کی ضرورت تھی۔ صوفیاء آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت اور حضور کے سونے مکھڑے کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ اس لیے تو مولانا جامی کا کلام سن لیں، پڑھ لیں، عبد الرحمن جامی، مولانا روم کا کلام سن لیں، آپ ان کا کلام، حضرت امام بوصیری کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں۔ بعد میں آنے والے جو صوفیاء حضور کے عشق میں تڑپتے رہے ہیں ان کا کلام آپ دیکھ لیں، میاں محمد بخش کا کلام آپ دیکھ لیں، خواجہ فرید الدین کوٹ مٹھن شریف ان کا کلام آپ پڑھ کے دیکھ لیں، خواجہ فرید کا، ان کا یہ سارے کلام کیوں ہیں؟ یہ سارے اسی لیے ہیں، یہ سارے عاشقان رسول اور صوفیاء اس لیے بنے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ حالت بیداری کے اندر، وہ عالم ناسوت کے اندر جس طرح صحابہ کرام کو حضور کی ذات میسر تھی، ان کو میسر نہیں تھی، ہمیں میسر نہیں ہے، بعد میں آنے والوں کو میسر نہیں ہے۔ یہ سارے مجاہدے اسی کی خاطر جاری تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو صوفیاء کے سلاسل ہیں اور صوفیاء کا جو طریقہ ہے، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ حضور نے بیعت کا تصور دے دیا۔ آپ نے یہ دے دیا تصور کہ جب تم ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے ہو اپنے شیخ کے، حضور کے دست اقدس پر جب بیعت کی انہوں نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو ایک حلف لے لیا حضور کے ہاتھ پر۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی نیت کے ساتھ جب اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر آپ کی اپنی مرضی اس مقصد کی خاطر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شیخ جو کہتا ہے پھر وہی ہوتا ہے، جو وہ ارشاد کرتا ہے، جو وہ حکم دیتا ہے پھر اسی طرح مرید کو کرنا ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ مرید جب تک مرشد کے ہاتھ میں اس طرح نہ آ جائے جس طرح غسال کے ہاتھ میں، کپڑے دھونے والے کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے، اس وقت تک مرید کو عرفان نصیب نہیں ہوتا۔ شیخ کے ہاتھ میں مرید جب ایسے آ جائے، یا جس طرح مردے کو نہلانے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ جدھر چاہے پلٹ دے، جیسے چاہے اس کو کروٹ دے دیتا ہے، مردے کو غسل دینے والا، اسی طرح مرید بھی اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مرشد جس طرف چاہے اس کو رخ موڑ دے، جدھر چاہے جو چاہے سو کر دے، مرید کو ویسے کرنا پڑتا ہے اس مقصد کی خاطر جس کی خاطر اس نے شیخ کے ہاتھ میں بیعت کی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے بیعت کا تصور مل گیا، اور صحابہ کرام نے جو بیعت کی، اور اس آیت کے اندر جس طرح وضاحت سے اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ مومنات نے جو بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گی اور ہمیشہ حضور کی فرما برداری کریں گی، یہی بیعت تو آج کل مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں کرتا ہے، وہی بیعت کرتا ہے۔ شیخ بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت سنن نسائی کے اندر، بخاری شریف کے اندر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قال بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم، کہ ہم نے نماز کی ادائیگی پر بیعت کی، زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت کی، ہم نے مسلمانوں کے درمیان بھلائی کے لیے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر۔ تو یہ بیعت تو حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ تو آج کل جو بیعت ہوتی ہے وہ بھی تو اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح کی ایسی ہی ہوتی ہے نا۔ پیر و مرشد یہی حکم دیتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی ادا کرنا، جس طرح کی تم نماز، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، ایسی ہی بیعت ہوتی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب یہ بیعت کا ثابت ہو گیا تو جو سوال پیدا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں تو سارے صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور آج کل تو جگہ جگہ پر سلسلے بنے ہوئے ہیں، پیر ملتے ہیں ہمیں، کوئی کہاں پیر ہے، کوئی گولرا شریف میں ہے، کوئی پاک پتن شریف کے اندر ہے، کوئی پیر چکوال شریف کے اندر ہے، کوئی بغداد شریف میں، کہیں کوئی کوئٹہ شریف کے اندر ہے، تو لاہور کے اندر بھی ہے۔ تو اس طرح دنیا بھر میں پیر و مرشد، پیر یہاں کویت کے اندر بھی ایک پیر ہیں، بزرگ ہیں، حضرت سید یوسف ہاشم رفاعی مدظ اللہ العالی، وہ بھی موجود ہیں۔ تو پیر تو پوری دنیا کے اندر ہیں، تو اتنے سارے پیر ہوں تو بیعت بندہ کیسے کرے؟ اور حضور کی ذات تو ایک تھی، حضور کی ذات ایک تھی، خاتم النبیین ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا الصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستارے کی طرح ہیں، جو جس کی راہ پہ چل پڑا اس کو فلاح پا گیا۔ میرے صحابہ میں سے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، نہ آپ کے دور کے اندر کوئی دوسرا نبی تھا اور نہ آپ کے بعد آنے والا کوئی دوسرا نبی ہے۔ حضور تو نبوت کی عمارت کو ختم کر کے چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد پھر صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا علم و عرفان عطا کر دیا تھا، حضور نے اپنا علم صحابہ کرام کو عطا فرما دیا۔ اس لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور کے وارث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان، حضرت عمر فاروق، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جتنے سلاسل ہیں سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک جا کے ملتے ہیں، اور اس کے بعد حضور سے۔ تو صحابہ کرام میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باب ولایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سید الاولیاء، سید تمام اولیاء کے جو سردار ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔
آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو علوم دیے، علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ عطا فرمائے۔ جو ظاہریہ تھے وہ تو جو علماء ہیں ان سے میسر آئے، اور جو باطنی تھے وہ صوفیاء سے میسر آئے۔ انہی میں باطنی کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ ان کے سردار ہیں اولیاء کے، اور یہ اہل باطن جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ کی اجازت کے اور آپ کے دروازے کے اور آپ کی شفقت کے توجہات کے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیض اسے مل سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب ولایت بنا دیا، سید الاولیاء بنایا ہے، اولیاء کے سردار ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، کہ جس کی ولایت میرے لیے ہے اس کی ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے سلسلے چلے ہیں، اور جو اب اتنے سارے سلاسل جو ہیں، یہ سارے اولیاء، یہ سارے سلاسل، یہ سارے پیران کرام جو ہیں، ان سب کے سلسلے سیدنا علی مرتضیٰ سے جا کے ملتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ ایک ملک کے اندر نہریں دیکھ لیں، کھیت ہوتے ہیں نا، کھیت کے اندر ندیاں جاری کرتے ہیں کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، اور ان پانی ندیاں جو ہوتی ہیں پانی کی، وہ ندیاں جا کر ملتی ہیں نہروں سے، وہ نہریں پھر جا کر ملتی ہیں دریاؤں سے، اور وہ دریا جتنے ہیں وہ سارے دریا مل کر کس میں جا کے گرتے ہیں؟ ایک سمندر کے اندر۔ اسی طرح آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے صحابہ کرام کے آپ کے دریا نکلے، انہی دریا سے پھر تابعین نکلے، انہی تابعین سے پھر تبع تابعین، پھر سلف صالحین، اور اسی طرح سلف صالحین سے اولیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی سلسلہ نقشبندی جاری ہے، کوئی سلسلہ چشتیہ ہے، کوئی سلسلہ سہروردیہ ہے، کوئی سلسلہ قادریہ ہے، اور کوئی سلسلہ نوشاہیہ ہے، پھر اور ان سلاسل سے سلسلے چلتے ہیں۔ وہ ساری فیضان کی نہریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے جیسے جو کھیت ہیں، کچھ کو وہ سیراب کر دیتی ہیں اور کچھ کو پانی ساتھ لگتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ بنجر کے بنجر رہ جاتے ہیں۔ وہ زمینیں اپنے حساب کو فیض لیتی ہیں۔ جس طرح نہروں کا پانی زمین کو، بنجر زمین کو سیراب نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی بنجر شخص ہو جس کا دل منکر ہے، جس کے دل پر رب نے تالے لگا دیے ہیں، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جن کے دل کے دروازے بند ہو چکے ہوں، ان کے دلوں پر پھر وہ نہروں کا جو فیضان ہے وہ جاری نہیں ہوتا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور رسالت جاری ساری ہے اولیاء سے، وہ اس کو میسر نہیں آتا، اور یہ میسر تب آتا ہے جب بندہ اس طرح کی کسی نہر کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نہروں کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے لازمی یہ ہے کہ نہر درمیان میں کہیں سے منقطع نہ ہوتی ہو، نہر درمیان سے کہیں منقطع نہ ہوتی ہو، وہ کہیں سلسلہ اس کا ٹوٹتا نہ ہو۔ ہر نہر کہیں نہ رستے بناتے ہوئے سمندر سے جا کے ضرور ملتی ہو۔ جہاں جو نہر درمیان سے ٹوٹ گئی اس نہر کا پانی بند ہو جاتا ہے، اور جس کا پانی بند ہو گیا اس نہر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ تو بندے کو فیضان لینا ہو، فیض لینا ہو، اور جو متلاشی حق ہو، اور جو عرفان کی تلاش میں رہتا ہو، جو علوم ظاہری چاہتا ہے، اس کے لیے علماء ظاہر موجود ہیں، مدرسوں میں داخل ہوتا ہے، ظاہری علوم حاصل کرتا ہے، شریعت کے فقہ کے فنون کے علوم حاصل کرتا ہے، وہ شخص وہ حاصل کرتا ہے، اور جو شخص علوم باطنی چاہتا ہے اس کے لیے پھر ایسی نہروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اولیاء کے سلاسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے کہ جس کی نسبت کسی کے پاس نہ ہو، کسی کے ساتھ نہ ہو، اس کو فیض نہیں ملتا۔ فیض اسی کو ملتا ہے کہ جو کس کے ساتھ نسبت رکھتا ہو، بے نسبت جو ہو اس کو فیض میسر نہیں آتا، جس کی نسبت کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آپ نے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو سنا ہوگا۔ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے بغیر مرشد کے، بغیر شیخ طریقت کے 24,000 منزلیں طے کر لی تھی روحانیت کی۔
لیکن اس کے باوجود ان کو اپنا مقصد حاصل نہ ہو سکا، اپنا جوہر حاصل نہ ہو سکا، جس کی خاطر انہوں نے اتنی محنت کی تھی، مجاہدے کیے تھے، ان کو وہ میسر نہ آ سکا، اور اس کے لیے پھر جا کر ان کو بعد میں اتنی روحانی منازل طے کر لینے کے بعد بھی ان کو شیخ کی ضرورت رہی۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کی مثال اور ہوتی ہے کہ بغیر شیخ کے روحانی منازل کا طے کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے بعض اوقات۔ حضرت خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے وصال کے دن تھے، وصال کے قریب 1-2 سال پہلے، اور آپ شدید بیمار ہوتے ہیں، کبھی غشی طاری ہوتی ہے تو جذب کے اندر چلے جاتے ہیں اور کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ آپ کی یہ کیفیت تھی، اتنی شدید بیماری تھی، آپ کو شاید کسی کو علم ہو کہ جب ہچکی لگ جاتی ہے اور گردے کی تکلیف ہو، ہچکی بھی لگ جائے اور پیٹ میں کچھ نہ جاتا ہو، بندہ سارا نکال دیتا ہو، تو اس کیفیت کے اندر کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس تکلیف کے اندر مبتلا تھے، اور آپ کو بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور بار بار جذب کی کیفیت میں چلے جایا کرتے تھے اور جذب کی حالت میں ہو جاتے تھے آپ، اور لوگ آتے تھے لیکن آپ جذب کی کیفیت میں ہوتے تھے تو ملاقات نہیں کر پاتے تھے، بات سنتے نہیں تھے حضور خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس حالت کے اندر ایک مرید، اور پھر جب وقت اتنا شدید تکلیف کا آیا کہ آپ بستر پر لیٹ گئے، کیا ہو گیا؟ بستر پر لیٹ گئے، اٹھے ہی نہیں، حجرے کے اندر ہی بند ہو گئے۔ تو ایک مجذوب تھا، یہ اولیاء اللہ کے احوال ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے اپنے احوال، اپنی ان کے مقاصد اور اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ جب چاہے ٹھیک ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، جب چاہے بیمار ہو جائیں۔ میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی شخص نے جادو کر دیا، سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس نے جادو کیا، حاسد تھا، حسد میں کہ حضور سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت بہت زیادہ بڑھ گئی، مرید بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے جادو کر دیا تو آپ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، مریدین پریشان، ہر شخص پریشان۔ ایک مرید کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ جادو کیا ہوا ہے کسی بندے نے۔ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حالت مدہوشی میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ شخص آ کے کہتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور فلاں بندے نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا بیماری ہے، مہمان سمجھ رہا تھا کہ آئی ہے، مہمان رہے گی پھر چلی جائے گی، لیکن میں کسی کافر کے جادو سے نہیں مرنے والا، میں کسی جادو سے نہیں مرنے والا۔ آپ فوراً تندرست ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ سے تندرست ہونا تھا کہ جس نے جادو کیا تھا جادوگر، وہ فوراً مر گیا۔ یہ ہوتا ہے جادوگری کے اندر کہ جو جادوگر ہوتا ہے اگر اس کا جادو نہ چلے تو خود الٹا اسی پر پڑ جاتا ہے اور وہ خود مر جاتا ہے، اور جس نے جادو کروایا تھا وہ پریشان حال کرتا رہا اور معافیاں مانگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن حضور نے معاف نہیں کیا اس شخص کو، پھر اس کی بھی موت آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، اولیاء اللہ کو باری تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ جب آپ بستر پر لیٹے تھے اور حجرے کے اندر بند ہو گئے تھے تو ایک مرید مجذوب جو تھا کہیں دور، اور اس وقت حالت جذب کے اندر مجذوب آیا کرتے تھے آپ کی خدمت کے اندر، وہ آپ کے حلقہ بنا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ انہی مجذوبوں میں سے ایک مجذوب آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تمہارا پیر تمہیں بہانہ بنا رہا ہے، وہ دراصل بیمار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا سایہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اس بات کو چھپانے کی خاطر لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھے گا اور سایہ نہیں بنے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سایہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو صلاحیت عطا کر دی تھی، فراف رسول ہو گئے تھے سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کو جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حالت مدہوشی کے اندر تھے اور آپ مقامات کی بڑی تیزی سے پرواز کر رہے تھے، اور ایک مرید تو یہاں تک پریشان تھا، اس نے کہا حضور نبی تو آپ بننا نہیں ہے، اتنی مجاہدے کیوں کرتے ہیں؟ نبوت تو ملنی نہیں، اتنے مجاہدے کیوں کرتے ہیں؟ لیکن کسی کو کیا خبر کہ وہ عرفان الہی کیا چیز ہے کہ جس کی منزل ہی نہیں ہے۔ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت کے
کسی مرید کو، پھر اس مرید کو جس نے سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سوال کیا تھا کہ آپ اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، اتنی منازل طے کر رہے ہیں، تو نبوت تو آپ کو ملنی نہیں، تو پھر اتنی محنت آپ کر رہے ہیں اور سارے مریدین پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، تو اس مرید کو خواب کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرماتے ہیں کہ تمہارا شیخ اس وقت جس مقام پر موجود ہے وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے شیخ بھی رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے استاد اور بڑے بڑے پیرانے